السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار مکھنڈی حلوے کی ریسیپی، جو کہ اٹک اور پشاور چکوال اس سائڈ کی ایک فیمس سوغات ہے، اور وہاں پہ جو شادیاں یا جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کا ایک مسٹ پارٹ ہے، کھانوں میں یہ لازمی بنایا جاتا ہے اور لوگوں کا پسندیدہ بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جو کپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کپ سے میں نے ساری میجرمنٹس لی ہیں، اور میں آپ کو اسی کے حساب سے بتاؤں گی کہ اس کپ سے میئر کر کے 2 کپ دودھ لیا ہے، 1 کپ چینی لی ہے، 1 کپ سوجی لی ہے، 1 کپ گھی لیا ہے، یعنی سوجی چینی گھی آپ نے سیم کوانٹٹی رکھنی ہے، اور جو ملک ہے وہ سوجی کا آپ نے ڈبل لینا ہے۔ اور دودھ آپ کوشش کیجئے گا کہ نیم گرم ہو، کیونکہ ہم نے اس میں سوجی کو بھگو کے رکھنا ہے، تو نیم گرم ہوگا تو وہ زیادہ اچھے سے ابزارب کر کے ڈبل ہو جائے گی، پھول جائے گی۔ تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے نیم گرم دودھ کے اندر سوجی کو بھگو کے رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ۔ اور میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے دونوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے، اور اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے، تاکہ جو سوجی ہے وہ ڈبل ہو جائے اپنے سائز میں۔ آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو ہاف آور کے لیے رکھا تھا۔ اور 20 منٹ کے بعد میں اب کیرمل ریڈی کروں گی۔ کیرمل کس طرح سے تیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے گھی لینا ہے، اور ساتھ ہی اس کے چینی کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اور جو چینی ہے وہ آئل کے اندر ڈیزولو نہیں ہوگی، بلکہ یہ میلٹ ہوگی، اور میلٹ ہونے کے بعد اس کا ایک کیرمل بنے گا۔ اور یہ جو حلوہ ہے مکھنڈی حلوہ، اس کی پہچان ہی اس کا کیرملائزڈ سٹرکچر اور ایک اس کا جو ایک ربری ٹیکسچر ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ چینی اچھے سے میلٹ ہو گئی، کلر اس کا چینج ہو گیا، کیرمل ہمارا ریڈی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک احتیاط لازمی کرنی ہے کہ آپ نے سٹوو آف کر کے اور 2 منٹ ٹھہر کے پھر آپ نے اس کے اندر جو سوجی اور دودھ کا مکسچر ہے وہ ایڈ کرنا ہے۔ اگر آن کیے ہوئے سٹوو پہ اسی طرح سے فوراً سے آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ چھینٹے اٹھتے ہیں، اور آپ کے فیس پہ گر سکتے ہیں، ہاتھ پہ گر سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے مسٹ اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے چولہا بند کرنے کے 2 منٹ کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ پھر اس کو آپ دوبارہ چولہے پہ رکھیں اور اس کی بھنائی شروع کر دیں۔ فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے، ہائی نہیں کرنا، ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے۔ اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ آرام سے لگ جاتے ہیں، اور 25 منٹ ہو گئے ہیں اس کی بھنائی کرتے ہوئے۔ لو فلیم پہ آپ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے، اچھے سے یہ پک چکا ہے، اس کی بھنائی زبردست ہو گئی ہے۔ اس پوائنٹ پہ آپ نے آئل کو سیپریٹ کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو سرو کر دینا ہے، اگر آپ سیپریٹ کرنا چاہیں تو۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اٹس اوکے۔ میں نے دیکھیں کہ کڑاہی کے اندر ہی آئل رہنے دیا ہے جو اضافی تھا، اور حلوے کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ اور آپ چیک کریں، اس کا سٹرکچر دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، اور ٹیسٹ میں یہ سون حلوے سے بھی زیادہ مزے کا تھا۔ اگر تو آپ سون حلوہ لور ہیں تو پھر تو اس کو لازمی بنائیں، کیونکہ یہ منٹوں میں ریڈی ہو جاتا ہے، اور سون حلوے کا ایک اچھا بہترین مزیدار آلٹرنیٹ ہے۔ اور آپ اس کو کسی بھی دعوت میں بنائیں، کسی بھی سویٹ ڈش کے طور پہ اس کو اپنے ڈنر میں، لنچ میں اگر آپ رکھ رہے ہیں گھر میں تو اس میں آپ اس کو ایڈ کریں، یہ ایک بہت اچھا ایڈیشن ہوگا، اور سب کو بہت زیادہ یہ پسند آئے گا۔ اور آپ نے اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ مزید ریسیپیز کے لیے میرے ساتھ کنیکٹ رہیں، اور ریسیپیز کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ریسیپی کے ڈیورنگ، درمیان میں اور بعد میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ تو اگر آپ ریسیپی کو بالکل سٹارٹ میں سکپ کر دیں گے تو پھر آپ ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے بہت سے کوسچنز ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بنایا اور ہمارا صحیح نہیں بنا۔ تو وہ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ پوری ریسیپی کو اینڈ تک نہیں دیکھتے، اور آپ وہ امپورٹنٹ جو ٹپس اور ٹرکس میں دے رہی ہوتی ہوں وہ سکپ کر دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔